بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بول جیو بول کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ جدہ دھماکے کے بعد قبرستان کے اطراف سیکیورٹی سخت۔ سعودی سیکیورٹی حکام نے جدہ میں بدھ کی صبح ہونے والے دھماکے کے بعد غیر مسلموں کے قبرستان کے اطراف مکمل سیکیورٹی پہرا لگا دیا ہے۔ عرب نیوز نے الاخباریہ کے حوالے سے بتایا کہ چینل نے علاقے کی فوٹوز دکھائی اور بتایا کہ قبرستان کے اطراف امن و امان کی صورتحال مستحکم ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اور محرکات سے متعلق وضاحتی بیان کا انتظار ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے بیان جاری کر کے کہا کہ جدہ کے ایک قبرستان پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا جب قبرستان میں کئی سفارتکار موجود تھے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ ترجمان نے بتایا کہ جدہ کے قبرستان میں ایک تقریب کے دوران بدھ کی صبح ہونے والے بزدلانہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہاں فرانسیسی سفارتکار بھی موجود تھے۔ ترجمان کے مطابق حملے میں یونانی قونصلیٹ کا اہلکار اور ایک سعودی سیکیورٹی زخمی ہوئے ہیں۔ عرب نیوز نے AFP کے حوالے سے بتایا کہ جنگ عظیم اول کے خاتمے کی یاد میں ہونے والی تقریب کے دوران دھماکہ ہوا۔ اس وقت فرانس سمیت دیگر مملکوں کے قونصلیٹ کے حکام موجود تھے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جدہ شہر میں ایک حملے کے دوران کئی افراد زخمی ہو گئے۔ صحت عملے پر جسمانی یا زبانی تشدد قابل سزا جرم۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ صحت عملے پر جسمانی یا زبانی تشدد قابل سزا جرم ہے، اس کے ارتکاب پر سزا ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اگر صحت عملے پر زبانی یا جسمانی تشدد جرم ہے، قانون میں اس پر سزا مقرر ہے۔ 10 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکے گا۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ اگر کسی کو صحت عملے سے شکایت ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کے ساتھ صحت عملے کی طرف سے برا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وزارت صحت کے مشترکہ نمبر 937 پر رابطہ کر کے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مریضوں کے حقوق سے متعلق ادارے میں شکایات کر کے بھی اپنا حق لے سکتا ہے۔ تاہم کسی کو بھی صحت عملے پر ہاتھ اٹھانے یا ان کے ساتھ بد زبانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں موجود اور بیرون ملک تارکین کے سوالوں کے جوابات جانیے۔ شیخ یاسر کا سوال ہے، میرا اقامہ 5 سال سے ختم تھا، سسٹم میں کفیل ریڈ کیٹاگری میں تھا، جس کی وجہ سے تمام معاملات سیز تھے۔ کفیل نے کفالت تبدیل کرانے کا کہا مگر میں نے ایجنٹ کے ذریعے خروئی لگایا۔ معلوم نہیں ایجنٹ نے ترحیل کے ذریعے خروئی لگا دیا تھا اور میں پاکستان آ گیا۔ 1 برس پہلے میں نے ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ جمع کیا تو ویزا نہیں لگا، کیا اب میں دوبارہ ویزا لگوا سکتا ہوں؟ جواب: سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے ویزوں کے حوالے سے قوانین تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین کا نفاذ مارچ 2021 سے ہو جائے گا۔ نئے قوانین میں کافی تبدیلیاں ہوں گی جن میں کفالت کا نظام شامل ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے اہم ترین چیز ورک ایگریمنٹ ہوگا، جس سے کارکنوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ نے بنیادی غلطی یہی کی تھی کہ جب کفیل کا ادارہ ریڈ کیٹاگری میں تھا اور اس نے آپ کا کفالت تبدیل کرنے کا کہا تو آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کر لیتے، کیونکہ قانون کے مطابق وہ ادارے جو ریڈ کیٹاگری میں ہوتے ہیں ان میں موجود کارکنوں کو کفالت کی تبدیلی کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ نے ایجنٹ کے ذریعے خروئی نہائی لگوایا جس پر اس نے ترحیل سے خروئی لگایا کیونکہ کفیل کا سسٹم بلاک تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس الزام یا قانونی خلاف ورزی ترحیل کے سسٹم میں درج کرائی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ترحیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر سے سعودی عرب سے جانے والے افراد کے لیے پابندی کا دورانیہ یکساں نہیں ہوتا۔ پابندی کی مدت اس وقت موجود تحقیقاتی افسر متعین کرتا ہے اور پابندی کی مدت کے بارے میں ڈیپورٹ ہونے والے کو مطلع کیا جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جوازات کو ای میل پر اپنا سابقہ اقامہ اور پاسپورٹ نمبر ارسال کریں اور ان سے پابندی کی مدت کے بارے میں دریافت کریں۔
نعیم خان پنہور کا سوال ہے، کفیل نے میرا حروب لگایا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور پاسپورٹ بھی۔ جواب: آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا اقامہ کون سا ہے، یعنی انفرادی ویزا ہے یا مؤسسہ یعنی کمپنی وغیرہ کا۔ اگر فیملی ڈرائیور، چوکیدار، مزارع وغیرہ کا ہے تو وہ انفرادی ویزے کی کیٹیگری میں آتا ہے، جبکہ دوسرے ویزے پیشہ ورانہ کیٹیگری میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا حروب لگے ہوئے 2 ہفتے کا وقت نہیں ہوا تو اس صورت میں فوری طور پر لیبر آفس کی ویب سائٹ پر حروب کے خلاف درخواست فائل کریں۔ یاد رکھیں، حروب کے قانون کے مطابق 15 دن کے اندر حروب کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، بعد ازاں اس کے مراحل دشوار ہو جاتے ہیں۔ لیبر کورٹ میں یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط لگا ہے۔ آپ ریاض میں پاکستانی سفارتخانے یا جدہ میں قونصلیٹ کے ذریعے بھی لیبر آفس میں درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں کفیل سے اپنے رابطے کا بھی ثبوت مہیا کریں تاکہ حروب کو چیلنج کرنے میں آسانی ہو۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ قانونی طور پر فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر جانے والوں کے لیے آئندہ کے لیے پابندی نہیں ہوتی، جبکہ ترحیل سے جانے والوں کے لیے مستقبل میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قانونی خروج نہائی لے کر ہی جائیں۔